إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فلا سو نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو. فلا فا تفسیر کے لیے ہے، بات کو آگے چلانے کے لیے، اس کو فا تفسیریہ بھی کہا جاتا ہے. لا نافیہ ہے. اقسم قاف سین میم میں قسم کھاتا ہوں. قاف سین میم اصل اس مادہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے چیز کو تقسیم کر دینا، چیز کو بانٹ دینا، ڈیوائڈ کر دینا. تقسیم جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اصل میں وہ اسی سے ہی نکلا ہے. عربی زبان میں تقسیم کو کہتے ہیں القسمہ، قسمتن، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم. اور اگر قسم ہو تو قسم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پختہ دلیل یا شہادت یا گواہی. قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم یعنی بہت بڑی دلیل اور گواہی ہے اگر تم جان لو. لیکن جب اس کی نسبت یا اس کا استعمال لوگوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، حلف اٹھانا، قسم کھانا. اسی طرح قسم کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے حصے تقسیم کر دیے جائیں. قسم، قسم اور قسم تو ان سب کے معنی الگ الگ ہیں. تبصرون با صاد اور را، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور جو چیزیں دکھائی دے رہی ہوں ان کو بھی کہا جاتا ہے. آنکھوں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. وما لا تبصرون، ما اور جو جس کو تم نہیں دیکھتے، یہاں پر بھی ما نافیہ ہے اور لا بھی نافیہ ہے. تبصرون با صاد را سے ہی ہے اور اس کا معنی بھی وہی ہے. انہ لقول رسول کریم، یقیناً بلا شبہ، یقیناً لقول بلا شبہ یہ قول ہے رسول کریم، ایک معزز رسول کا. قول قاف واو لام، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کہنا، ہر وہ بات جس کو الفاظ میں کہا جا رہا ہو اس کو قول کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی نظریہ، عقیدہ وغیرہ کو بھی قول کہہ دیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے ھذا قول الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ اوپینین ہے. تو قول کبھی کبھی رائے، نظریہ، عقیدہ اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے جو زبان پر بات آ جائے اس کو قول کہتے ہیں. رسول راسین لام، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھیجنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے پیچھے جانا روانی کے ساتھ. پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں. کریم کاف را میم، کرم عربی زبان میں کہتے ہیں کمینگی کی ضد کو. کمینگی ایک وہ بری صفت ہے انسانوں کے لیے، تو اس کی جو ضد ہے یعنی ایک آدمی جو بالکل کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جا رہی، اس کو کہتے ہیں کریم. عرب لوگ اصل میں ایک جو کمینگی کی صفت تھی اس کو دیناء کہتے تھے. رجل دنیء، اس کا مطلب تھا کمینہ آدمی اس کو کہتے تھے، جس میں نہ وہ لوگوں کے لیے اس میں خیر ہو، نہ اپنے لیے خیر ہو، اور اس کی شر ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، اور وہ تھوڑے دل کا مالک ہو، بخل اس میں پایا جاتا ہو. تو کریم اس کو کہتے ہیں جس میں اس کے اپوزٹ اور اس کے مخالف اور متضاد خوبیاں پائی جائیں. بہت شریف، رائے عامہ کے لیے بلکہ فلاح عامہ کے لیے بہت زیادہ کام کرنے والا. سخی کو بھی کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو کرم ایک ایسی خوبی تھی عربوں کے ہاں جس میں جو کئی ایک خوبیوں پر محیط تھی. تو بارش کو بھی وہ کرم کہتے تھے. اس طرح وہ لوگ
شراب کو بھی کرم کہتے تھے۔ شراب کو کرم کہنے کا کیا سبب ہے بھلا؟ اس کو کرم کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ شراب پینے کے بعد سخاوت بہت کیا کرتے تھے، شراب پینے کے بعد وہ سخاوت بہت کیا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی کرم رکھ دیا کہ یہ ہمیں سخاوت پر ابھارتی ہے۔ ہوش و حواس سے باہر ہوتے تھے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا، جیسے بہت سارے لوگ تھے وہ شراب پینے کے بعد ناچنا شروع کر دیتے تھے، تو یہ عرب لوگوں کے ہاں یہ تھا کہ جو بہت زیادہ شراب پی لیتا تھا تو اگر اس کے پاس مال و دولت ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات زیادہ کرتا، اور لوگوں میں صدقہ خیرات تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، لوگوں میں وہ مال تقسیم زیادہ کرتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے شراب کا نام ہی، جس چیز پر شراب پی کر وہ ابھرتے تھے اور جو چیز کرنے پر وہ مجبور ہوتے تھے یا جو چیز ان کی روٹین تھی، اسی کا نام انہوں نے شراب کا نام بھی رکھ دیا۔ اسی طرح خلوص کو بھی کہتے ہیں، کرم میں بلندی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کرم ایسا بوجھ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی ایسا بوجھ اٹھانا اس پر بھی بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم یا بہت سارے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری لے لے کہ جس کی وجہ سے باقی تمام لوگوں کی حفاظت ہو جائے، تو یہ تمام کے تمام معنی اس ایک لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول یا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو۔ شاعر، شین عین را، اگر اس کو عین ساکن کر کے پڑھا جائے شعر تو اس کا معنی ہوتا ہے انسان کے بال، انسان کے بالوں کو شعر کہتے ہیں، اشعار اس کی جمع ہے۔ اور کچھ لغوی یہ بھی کہتے ہیں اہل لغت کہ انسان کے بالوں کے علاوہ دوسروں کسی اور چیز کے بالوں کو بھی شعر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں دوسری چیز کے بالوں کے لیے کچھ فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، جیسے وبر یعنی شعر، وبر کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو، اور صوف کہتے ہیں بھیڑ وغیرہ کے بالوں کو۔ ویسے اگر یہ شعر کے معنی میں لیا جائے تو شعر اصل میں کہتے ہیں ایسے کلام کو جس میں بہت زیادہ گہرائی پائی جا رہی ہو، بہت زیادہ ڈیپتھ جس میں ہو، جس کلام میں بہت زیادہ باریک بینی ہو، اور اس طرح کی چیزیں گہرائی والی پائی جا رہی ہوں جس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے، اس کو شعر کہتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر یہ منظوم کلام پر بولا جانے لگا، جس کو الفاظ میں پرویا جائے، جو نظم بنا کر، جو ایک الفاظ قوافی اوزان وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے جس کو کلام کیا جائے اس کو اشعار کہنے لگے، اس کو منظوم کلام پر یہ لفظ بولا جانے لگا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ قلیلاً یہ کثرت کی ضد ہے، بہت کم، ما تؤمنون جو تم ایمان لاتے ہو، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے کہ امن کا معنی، اس میں امن و سلامتی کا معنی بھی ہے، اور اسی طرح ایمان، اگر ایمان لیا جائے تو اس کا معنی تصدیق کرنا، ایسی تصدیق جو بندے کو اطاعت پر ابھارے۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ کاف ہا نون، کاہن کا یا کہانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرنا، غیب کی باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرنا۔ اور عرب لوگ اس پر بھی بولتے تھے کہ جو لوگ ماضی کے اسرار اور رموز جو دوسروں کے ساتھ احوال پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جان لینے کا نام کہانت ہے۔ اس طرح عرب لوگوں میں کہانت ایسے کیا کرتے تھے کہ وہ کینکریاں پھینکا کرتے تھے، اور کینکریاں پھینکنے کے بعد بس کچھ سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوگا، اور ایسی باتیں، اور جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ کبھی کبھی جادو کی وجہ سے اور کبھی کبھی اپنے شیاطین سے سن کر وہ اس طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور نصارہ کے ہاں کاہن اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو ان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا، ان کے جانوروں کو چرچ وغیرہ یا کسی بھی جگہ پر ذبح کیا کرتا تھا، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو ویسے اس کا بنیادی معنی جس میں قرآن میں اور حدیث میں استعمال ہوا ہے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہوں یا غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہوں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ذال کاف را، ذکر، اس کا معنی ہوتا ہے مختلف، اس کے معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یاد دلانا، کسی چیز کو دہرانا، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، کسی چیز کو محفوظ کر لینا، دل میں محفوظ کر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں تذکرہ۔ نصیحت کو بھی کہتے ہیں، یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں۔
اب دیکھیں جو چیز دل میں محفوظ تھی پہلے یادداشت میں تھی وہ بھول گئی تو اس کو یاد دلانے کے لیے کیا آیا؟ تذکرہ، اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے یاد دہانی۔ اور اسی طرح شان و شوکت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے سورہ انبیاء کی آیت 10 میں ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو ذکر کا معنی شان و شوکت بھی ہے کہ اللہ نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہاری شان و شوکت اور بلندی ہے، یعنی اس پر عمل کرنے میں۔ تو یہ تمام معانی ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے، اتارا ہوا ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے۔ تنزیل نزلہ کا معنی ہوتا ہے بلندی سے نیچے آنا، یہ عرجہ کی صفت ہے۔ عرجہ کا معنی ہوتا ہے چڑھنا اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے نیچے آنا۔ تو بارش کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا، صرف اوپر سے نیچے آنے کا معنی نہیں اس میں استعمال ہوتا۔ اوپر سے نیچے آنے کا معنی تو اس میں رہتا ہی ہے، پڑاؤ ڈالنے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پڑاؤ ڈالنے پر کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ آدمی کھڑا ہوتا ہے یا سوار ہوتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، سوار ہوتا ہے تو گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نزل من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ارتحله، کہ جو آدمی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے کسی منزل پر اور وہاں پہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ وہاں سے کوچ نہیں کر جاتا۔ تو یہاں پہ نزلہ کا معنی کیا ہے؟ پڑاؤ ڈالنا، رکنا، سٹے کرنا۔ اسی سے نزیل کا کلمہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ نزیل کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، وہ چیزیں جو مہمان نوازی کے طور پر پیش کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو نزل کہا جاتا ہے۔ نزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ تنزیل ہے، نزلہ سے ہے۔ تو تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن کے بارے میں تنزیل اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے نازل کی گئی۔ رب کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پرورش کرنے والا، پالنے والا، جو چیز جس چیز کی ریکوائرمنٹ جس چیز کو وہ اس کو مہیا کرنے والا، گارڈین، سربراہ۔ العالمین، عین لام میم اس کا مادہ ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو۔ تو اس پوری کائنات کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر وہ بنا کر لگا دیتا علینا ہمارے خلاف بعض الاقاویل، کچھ ایسے بنائی ہوئی بات۔ تقول، قاف واو لام اس کا مادہ، اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں انہ لقول رسول کریم پر۔ لیکن تقول کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز تکلف کے ساتھ کہنا، جو کوئی چیز، اب تکلف کے ساتھ کون سی چیز کہی جائے گی؟ جو بنا کر کہی جائے۔ تو بعض الاقاویل بھی اسی سے، الاقاویل یہ جمع ہے اقوال کی، اور اقوال جمع ہے قول کی۔ قول کی جمع اقوال اور اقوال کی جمع اقاویل، یہ جمع الجمع ہے، اس کو کہتے ہیں جمع الجمع۔ تو اقاویل کبھی کبھی ان باتوں پر بھی بول دیا جاتا ہے جو باتیں آدمی ایسے ہی گڑنتو کہہ دیتا ہے، خود بنانا شروع کر دیتا ہے، ان پر بھی کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے، لیکن ہے یہ جمع الجمع۔ تو تقول کا معنی ہوتا ہے تکلف سے کوئی بات بنانا، اور زیادہ تر اس معنی میں بھی یہ استعمال کر لیا جاتا ہے کہ کوئی بات گھڑنا، کوئی بات بنانا، کوئی بات جھوٹ بیان کرنا۔ بعض یہ کسی چیز کے حصے کو کہتے ہیں، پارٹس، جس کے پارٹس ہو سکیں اس میں ان پارٹس کو، ان حصوں پر بعض کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لأخذنا منه بالیمین، لام یہ تاکید کے لیے ہے، لأخذنا ہم اس کو لے لیتے، اخذ یہ اعطاء کی ضد ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات اس پر کر چکے۔ اور اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، گرفتار کرنا، گرفت کرنا۔ لأخذنا منه بالیمین، تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ یمین کا جیسے پہلے بتایا گیا، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اور یمین قوت اور شدت کو بھی کہتے ہیں۔ قوت اور شدت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ کریں گے کہ یقیناً ہم اس کو پکڑ لیتے قوت اور مضبوطی کے ساتھ، اور یمین دائیں ہاتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں شدت اور مضبوطی کا معنی کیوں پایا جاتا تھا؟ کیونکہ عرب لوگ، یہ لوگوں میں معروف تھا، اور دنیا میں یہی ہے، آدمی کی زیادہ قوت کس ہاتھ میں ہوتی ہے؟ یمین میں ہوتی ہے۔ تو لیفٹی
یا بائیں ہاتھ والے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں، تو اکثریت اسی کی ہے. تو قوت اور شدت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ اپنے دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، زیادہ قوت اور مضبوطی اسی میں ہوتی ہے. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، رگ جان یا شارگ اس کی کاٹ دیتے. قطع، قاف طا اور عین، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن کسی ایسی چیز کو کاٹنا جو نظر آ رہی ہو، اس کے کاٹنے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے قطعی فیصلہ کرنا. قطع الامر، اس نے معاملے کا قطعی فیصلہ کر لیا، آخری فیصلہ کر لیا. قطع السبیل عربی زبان میں کہا جاتا ہے ڈاکے کو، رابری کو. جو قطع السبیل کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی لوگوں کے راستے کو روکتا ہے، ان کو روکنے کے بعد ان کا مال چھین لیتا ہے، تو اس لیے اس پر قطع السبیل کا لفظ بولا جانے لگا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہیں. حاجزین، حاجیم زا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا، منع کرنا. حجز البعیر، اس نے اونٹ کو روک لیا. یہ تب بولا جاتا ہے جب اونٹ کی پچھلی ٹانگوں سے رسی کو نکال کر اس کی کمر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو اب یہ حاجز ہو گیا، اس نے اس کو اونٹ کو حاجز کر لیا، اونٹ کو بالکل روک دیا. سیٹ وغیرہ جو ہم ریزرو کرواتے ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، حاجیم زا سے ہی اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے. الحجز ریزرویشن کو کہتے ہیں، محجوز، جی ریزروڈ، محجوز ریزروڈ. تو حجز کا معنی ہوتا ہے روکنا. قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو سمندروں کے درمیان میں وہ روک بنائی، اس کو بھی کیا کہا، اور بہنا، اس کو بھی کچھ جگہ پر حاجز کہا، وہ بھی حاجز ہی اصل میں. اور اسی طرح یہ جو علاقہ ہے مکہ اور مدینہ وغیرہ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اس لیے حجاز اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نجد اور تہامہ دو علاقے، ان کے درمیان میں یہ ایک رکاوٹ ہے، درمیان میں اس نے دونوں کو الگ کیا ہوا ہے، دونوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے دونوں کا آپس میں، جو بالکل مل سکتے تھے، اس لیے اس کو حجاز کہا جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ یعنی یہ قرآن یقینی طور پر یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. تو تذکرہ پہلے ہم بات کر چکے، ذال کاف را، تو یہ نصیحت، یاد دہانی. متقین واو کاف یا وقایا سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے حفاظتی تدابیر کو اپنانا، کسی چیز سے حفاظت کرنا، کسی چیز سے آدمی کا اس کو اپنا لینا کہ جس سے وہ اس سے بچ سکے، یا کسی چیز کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا. تو تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اور اس کے فرامین اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم، لَنَعْلَمُ یقینی طور پر ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. اِنَّا بے شک ہم، لَنَعْلَمُ علم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا علم اصل میں ہوتا ہے جو شک کے مقابلے میں ہو، ظن کے مقابلے میں لوگ واقعی اس کو جانتے ہوں. تو جاننے کے معنی میں آتا ہے، جس چیز میں شک وغیرہ ہوتا ہے اس میں اس کو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا علم ہے، وہ کہے گا مجھے اس کے بارے میں گمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں. تو علم تب کہا جاتا ہے جب ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں. منکم تم میں سے، من یہ اس کو کہتے ہیں من تبعیدیہ، من للتبعید. تبعیض کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پیچھے ہم نے بعض الاقاویل میں پڑھا، بعض کا مطلب ہوتا ہے چیز کے اجزاء میں سے کوئی ایک جز. من تبعیضیہ کا معنی اس من کی وجہ سے ہم نے اس کا معنی کیا کیا، یقیناً بے شک ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. یہ کچھ یا بعض کس کا معنی کیا ہم نے، کس کی وجہ سے کیا؟ من کی وجہ سے. من یہ تبعید کے لیے، من کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک تبعید کے لیے ہے. مکذبین یہ صدق کے خلاف ضد ہے، کذب صدق کی ضد ہے، جو خلاف واقع بات ہو اور ایسی بات کہ جس میں حقیقت نہ بتائی جا رہی ہو یا جو چیز مقصود ہو اس کو چھپایا جا رہا ہو. اور یہ تو بغیر تشدید کے اگر ہو تو یہ معنی ہے. اگر تشدید کے ساتھ تو جیسے کذب یکذب، اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلا دینا، کسی کو جھوٹا قرار دینا. بے شک اس کی بات سچی ہو لیکن آدمی اس کو جھٹلا دے تو اس کو مکذبین اس پر بولا جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ چیز یقیناً حسرت بن جائے گی کافروں کے لیے، حسرت کا باعث بن جائے گی. حسرہ کس کو کہتے ہیں؟ حا سین را،
اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھیلنا، کسی چیز کی کھال اتار دینا، اور اس کی یعنی اتنا اس کو چھیلنا کہ اس کے اندر سے اس کی جلد کے بعد والی چیز ظاہر ہو جائے۔ اور اسی طرح التحسیر کہتے ہیں پرندے کے جسم سے اس کے بالوں وغیرہ کا اڑ جانا، کسی پرندے کے جسم سے اس کے بالوں پر سب اڑ جائے تو وہ کیسا لگے گا، اس کو تحسیر کہتے ہیں۔ تو حسرت اسی سے نکلا ہے کہ آدمی اس طرح سے ناکام ہو کہ اس کی حالت اس پرندے جیسی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسرت۔ تو حسرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے بعد اس سے مطلوبہ نتائج کا نہ نکلنا، اس پر افسوس کی وجہ سے بندے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو حسرت کہا جاتا ہے۔ ندامت، افسوس، ندامت تو نہیں، افسوس اس کا معنی ہوتا ہے، وہ افسوس جس میں آدمی کی یہ حالت ہو، جس میں آدمی انتہائی تھک چکا ہو، عاجز آ چکا ہو۔ حسم البحیر، اسے حسر البحیر، حسر البعیر یہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی اونٹ کو اتنا چلاتا ہے، اتنا زیادہ چلاتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، اونٹ تھک جاتا ہے، تو اس پر حسرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تمام معنی پائے جاتے ہیں، درماندگی کے، تھکاوٹ کے، عاجز آ جانے کے، ایسی عاجزی کہ جو بندے پر ایک طرح کی ذلت بھی مسلط کر دے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً وہ یقینی طور پر حق ہے، یقینی۔ اب دیکھیں انہو، انہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے، ہو سے مراد یہ قرآن، لا تاکید کے لیے، حق، حق ہے یہ، حق اس چیز کو کہتے ہیں، حا قاف قاف، جس کا ثابت ہونا، جس کا واقع ہونا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، جس کو لوگ جھٹلا نہ سکیں۔ اور یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین یہ بھی شک کی ضد ہے، ریب یا شک کی ضد ہے یقین، کہ جس کے وقوع اور جس بات میں کسی آدمی کو کوئی شک نہ ہو اس کو یقین کہتے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ سبح، سین با حا اس کا مادہ ہے، اس کا اصل معنی ہے تیرنا، تیراکی کرنا، السابحات کشتیوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن سبح یسبح جب اس کا تعلق انسانوں کی طرف سے اللہ کی طرف ہوگا، یعنی انسان تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی، تو اس کا معنی ہوتا ہے تنزیح۔ تنزیح کہتے ہیں کسی کو عیوب، نقائص، کمی کوتاہی سے پاک قرار دینا اور ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کمی نہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا، کسی انسان کے لیے یہ نہیں بولا جاتا۔ اسم، اس کا مادہ واو سین میم بھی ہو سکتا ہے۔ تو وسم کا مطلب ہوتا ہے نشان، وسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان۔ وسم اس نشان کو بھی کہتے ہیں جس کو قربانی وغیرہ کے جانوروں پر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہیں اور حرم لے جائے جا رہے ہیں۔ موسم، موسم الحج کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ موسم کو موسم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں وہ بہت ساری نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج قریب آ رہا ہے، اس لیے اس کو موسم الحج کہتے تھے۔ تو اصل اس کا معنی ہوتا ہے نشان۔ تو اسم کو پھر اسم کیوں کہا گیا؟ وسم سے یہ ہے اس لیے کہ یہ جو ایک نام ہوتا ہے یہ بھی آدمی کی ایک نشانی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، سارے ایک ہی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے اعضاء بنائے، سب کے چہرے ہیں، ناک، آنکھیں، منہ، کان وغیرہ ہیں، تو اب کس سے پہچان ہوتی ہے؟ نشانی کیا ہے؟ فلاں کی نشانی یہ کہ اس کا نام یہ ہے، نام مختلف ہوتا ہے۔ ربک العظیم، عظیم وہی اعظم سے نکلا ہے، اس پر پہلے بات کر چکے، ہڈی کو کہتے ہیں۔ تو اس میں بلندی بھی پائی جاتی ہے، اور اس میں شدت کا بھی پایا جانا ہوتا ہے، اس میں رتبے کا بلند ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ہڈی عام جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ، ان سے بلند بھی ہوتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے، جس میں بلندی، غلبہ اور قوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتوں والے ہیں۔